پروگرام ٹاک ٹوڈے کے ساتھ آپ کا میزبان یونس پاٹ حاضر ہے۔ ناظرین، سیاست سے جڑی ہوئی خبروں پر ہم تجزیہ پیش کریں گے۔ آج کی بڑی خبروں میں ایک تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سنی اتحاد کونسل کی جو مخصوص نشستیں پشاور ہائی کورٹ نے دوسری جماعتوں کو دے رکھی تھی، آج سپریم کورٹ کے ایک فیصلے میں اس فیصلے کو معطل کر دیا گیا ہے۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ نواز شریف کو دوبارہ مسلم لیگ نون کا صدر بنانے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، اور ایک جو اہم خبر ہے وہ یہ بھی ہے کہ اپوزیشن سے امریکی سفیر نے ملاقات کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی سیاست سے جڑی خبروں پر ہم بات چیت کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جوید اقبال گریز صاحب موجود ہیں، جبکہ ٹیلی فون لائن پر بھی ہم سینئر تجزیہ کاروں کی خدمات حاصل کریں گے۔ گریز صاحب، ایک تو آج کا فیصلہ بڑا خوش آئند ہے۔ مسلم لیگ نون سمیت دیگر جماعتوں کو جو مخصوص سیٹیں دے دی گئی تھیں، سنی اتحاد کونسل کا اس پر احتجاج تھا۔ سپریم کورٹ کا بڑا اچھا فیصلہ آیا ہے۔ اب ظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ عدلیہ جو ہے اس نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے فیصلے جو ہے وہ بالکل جینوئن فیصلے آنا سامنے شروع ہو گئے ہیں۔ ایک خوشگوار بات ہے، یعنی کہ جو دباؤ کا تاثر ہے میرے خیال میں آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جسٹس منصور شاہ اور معزز جج جناب جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل بینچ تھا جنہوں نے آج کا یہ فیصلہ سنایا، اور انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ معطل کر دیا ہے جو انہوں نے کہا تھا جی سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں مخصوص جو ہیں وہ نہیں مل سکتی، پشاور ہائی کورٹ کا بھی اور الیکشن کمیشن کا بھی۔ اس سے پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جو قانون کی بالادستی ہوگی، اس سے انہوں نے کہا جی آئینی فیصلہ ہے، اور انہوں نے اس کو بڑا خوش آئند قرار دیا ہے۔ ملک بھر میں یہ ایک یعنی کہ تصور پیدا ہو گیا تھا کہ عدلیہ بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی جو مخلوط حکومت قائم کی گئی ہے اس کے سہارے پہ ہی قائم کی گئی ہے، اور یہ اس کی سپورٹیج لاٹھیاں ہیں، اس کی سپورٹیج جناب ایک طرح سے ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کا مستقبل بھی کوئی نہیں، پی ٹی آئی کو آنے والے دنوں میں کوئی لیڈ بھی اتنی جلدی ملنے والا نہیں ہے۔ اب امریکی سفیر نے اپوزیشن سے ملاقات بھی کی ہے، اور وہ عمر ایوب سے ملاقات کے علاوہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان سے ڈیلیجنٹ ملاقات کے لیے بھی جائیں گے۔ کے پی کے وزیر اعلیٰ امین گنڈا پور نے آج میڈم بشرا سے بھی جا کے ملاقات کی ہے بنی گالہ میں۔ تو آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے کہ وہ کافی ماحول بہتر ہو رہا ہے۔ کل محمود اچکزئی لاہور میں آئے ہوئے تھے، محمود اچکزئی یاسمین راشد کے گھر گئے، ساتھ ان کے اسد قیصر تھے، مجیب الرحمان شامی سے بھی وہ ملے، اور بھی کئی لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ تو یہ سارا وہ ماحول جو ہے وہ ایک دم سے فضا جو سوگوار تھی، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں اب وہ آہستہ آہستہ یعنی کہ بہتری آ رہی ہے۔ کچھ لوگوں کی ضمانتیں جو نہیں ہو رہی تھیں، آج دہشت گردی عدالت نے ضمانتیں بھی لی ہیں۔ سرور تھانے میں ان کے خلاف مقدمہ درج تھا دہشت گردی کی دفعات کے تحت۔ تو اگر یہ چیزیں جس طرح شروع ہو گئی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں ملنی تھیں، اب کیا انہیں دوبارہ اس فیصلے کے بعد مل جائیں گی یا کیا ہوگا؟ شکریہ جناب یونس بھٹ صاحب۔ یہ تو بڑا ہی خوش آئند فیصلہ ہے کہ اپنا سپریم کورٹ میں جو کیس تھا اس میں ججز نے بہت زبردست باتیں کی، حقائق کے اوپر مبنی ساری باتیں تھیں، اور انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ جو قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ کسی کی سیٹیں اٹھا کے کسی کو دے دیں، کیونکہ ہر ایک کی سیٹیں اس کی جو انہوں نے سیٹیں جیتی ہیں اس کے تناسب سے ہی ان کو سیٹیں ملنی ہیں، اس کے علاوہ نہیں مل سکتی۔ اور آج کا یہ فیصلہ بہت اچھا فیصلہ تھا، اور یہ ہمیں لگتا ہے کہ جو 6 جج صاحبان نے جو جرأت کا مظاہرہ کیا تھا، خط لکھا تھا، اور اس خط کے جواب میں پھر بینچ بنا اور بینچ پہ ڈسکشن ہوئی، اور اس دن کی ڈسکشن کی روشنی میں آج تمام ججز صاحبان نے ہمت پکڑی ہے، اور یہ انہوں نے دیکھا ہے کہ انصاف، جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا وہاں پہ نہ سیاسی استحکام آ سکتا ہے نہ معاشی استحکام آ سکتا ہے۔ تو اب اس کا یہ فائدہ ہوگا
کہ یہ 2/3 جو گورنمنٹ میں میجورٹی تھی بن چکی تھی گورنمنٹ کی، وہ اب تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ اب انہوں نے سوچا ہوا تھا بہت سارے فیصلوں کے بارے میں کہ ہم 2/3 میجورٹی کی مدد سے قانون میں تبدیلیاں لائیں گے، اور یہ بھی سنا گیا کہ شاید چیف جسٹس صاحب کی مدت ملازمت میں بھی توسیع کا سلسلہ ہوگا۔ تو اس طرح کی اور بہت ساری باتیں تھیں جو کہ 2/3 میجورٹی میں ہی منظور کی جا سکتی ہیں یا پاس کی جا سکتی ہیں۔ پیچھے جو فیصلے جتنے بھی سامنے آئے تھے، جب آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو اس وقت تو کوئی 2 میجورٹی کا خیال نہیں رکھا گیا، دڑا دڑ جناب قانون سازی کی نہیں، اس وقت بھی 2/3 میجورٹی اس لیے بن گئی تھی کہ پی ٹی آئی نے ریزائن کر دیا تھا، بہت سارے لوگ نکل چکے تھے، اور اپوزیشن میں جو لوگ اویلیبل تھے ان پہ ہی 2/3 میجورٹی ہونی تھی نا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو اس میں اپوزیشن لیڈر تو چند بندوں پہ مبنی تھی، اور وہ بھی فرینڈلی اپوزیشن تھی۔ ہاں جی، وہ اپوزیشن بھی انہی کی جماعت کا بندہ تھا، وہی انہی کی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہا تھا، ٹکٹ پہ پھر الیکشن کا بھی امیدوار تھا۔ ہاں جی، اور پھر وہ بڑے فخر سے کہتا بھی تھا، یعنی کہ اس کو کوئی شرم محسوس نہیں آ رہی تھی کہ میں اپوزیشن لیڈر ہوں، ملک میرے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ملک کی بقا میرے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ وہ مسکراتا بھی تھا، اور جب غلط فیصلے کرتا تھا مسکراتا بھی تھا، اور جناب ان کی سپورٹ بھی کرتا تھا۔ اچھا گریز صاحب، ایسے کوئی بھی چاہے کوئی بیوروکریٹ ہو، چاہے کوئی سیاستدان ہو، جب کوئی وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو وقتی طور پر وہ خوشی تو محسوس کر رہا ہوتا ہے، جی میں جناب مجھے انجوائے کر رہا ہوں، میں اپنا پروٹوکول انجوائے کر رہا ہوں، میں اپنی لیکن جو ہمارا مستقبل آنے والے دنوں میں اس کو لوگ جس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ معاف نہیں کرتے۔ کیسے کہ وہی خواجہ، کیا نام ریاض تھا اس کا، راجہ ریاض، فیصل آباد میں وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، الیکشن میں باہر نہیں نکلا، باہر نکل ہی نہیں۔ اب آنے والے دنوں میں اس کے بچے اسکول میں اگر ہوں گے تو لوگ کہیں گے وہ دیکھو وہ اللہ معاف کرے، میں اب کیا کہوں کہ کتنے برے الفاظ سے اس کو پکارے ہوں گے، اے فلانے دا پتر جے بھائی جی، اے فلانے دا جناب دوتا ہے، فلانے دا پوتا ہے، ہاں جی، اے او جے جناب جنہیں او پارلیمنٹ دے وچ جناب یعنی کہ لوگ گال کڈ کے پھر نہ لیندے نے۔ اور گریز صاحب، اس سیٹ کو آپ نے انجوائے کر کے کیا کرنا ہے؟ نہیں، وہ سیٹ کہ جو کوئی بھی سیٹ ہو، چاہے آپ، میں کہہ رہا ہوں جی آج آئی جی کا آپ دیکھ لیں، جو آئی جی پنجاب ہیں بڑے مزے میں روز بیسی کروا رہے ہیں عدالتوں سے۔ اب آج بھی ٹک ٹاکر اس کے انہوں نے کہا، اپنا سی سی پی او کو نیلم عالم نے انہیں کہا ٹک ٹاکر کے لیے تو آپ بڑی چھلانگیں لگا کے وہاں تصویریں بنواتے ہیں، کام نہیں ہوتا آپ سے۔ گریز صاحب، میں نعیم استاد صاحب نے جوائن کیا، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی نعیم استاد صاحب، السلام علیکم۔ شاہ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھٹ صاحب جی؟ گریٹ جی اللہ کا شکر۔ شاہ جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بڑی اچھی آ رہی ہے۔ آپ کی آواز نہیں ٹھیک آ رہی، بس میرا گلا آج تو تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہا ہے، لیکن حکم کیجیے آپ۔ سنی اتحاد کونسل کی جو مخصوص نشستوں پر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، مرشد آج سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو معطل کر دیا ہے، آپ سمجھتے ہیں اب یہ سیٹیں واپس سنی اتحاد کونسل کو مل جائیں گی یا کیا ہوگا؟ دیکھیے جی، ایک تو اس نے نہ صرف یہ فیصلہ بلکہ یہ 2 فیصلے تھے۔ یہ الیکشن کمیشن اس سے پہلے ہی فیصلہ دے چکا ہے، اس کے بعد پھر پشاور ہائی کورٹ میں گیا تو انہوں نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ جناب یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بڑا ریلیف ہے، یہ انٹرم ریلیف کہہ سکتے ہیں آپ ان کو۔ بالکل صحیح، ایک وقتی طور پہ جو ہے نا ریلیف دکھائی دیا ہے کہ وہ فیصلہ معطل ہوا ہے اس حد تک کہ وہ اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کر سکیں گے جو مخصوص نشستوں پہ جیتے ہیں، صحیح، اور جو مخصوص نشستیں ان کے کھاتے میں پڑی تھی دیگر جماعتوں کے، وہ اسے کسی بھی جگہ استعمال نہیں کر سکیں گے۔ صرف اس حد تک فائدہ ضرور پہنچے گا۔ اس سے کہا جائے کہ پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کونسل کو کوئی فائدہ پہنچے گا تو وہ بھی بالکل ایسا نہیں ہے۔ انٹرم ریلیف اس انداز سے ملا ہے، اور ڈیفینیٹلی ملا ہے وہ کہ جی وہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ یہ فوری طور پہ اس کا کہیں استعمال نہ کریں۔ یہ جو دونوں فیصلے تھے الیکشن کمیشن کا، اتحادی حکومت جنہیں سیٹیں یہ دی گئی ہے، دھچکا تو لگا ہے، کم از کم وہ جو اپنی 2/3 اکثریت بنا کے بیٹھے تھے۔ سب باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ اب کیس سب جوڈس ہے اور اس پہ اس طرح کا کمنٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ اس کو بادی نظر میں اگر دیکھیں تو اس کا فائدہ وہ حاصل نہیں کیا جا سکتا جو سوچ اور گمان میں ہے لوگوں کے، جو خیالات ہیں نا، جو سوشل میڈیا پہ آج چل رہا ہے سارے دن کہ جی یہ فیصلہ ایسا ہے،
یہ اس انداز کا فیصلہ نہیں ہے. عدالت نے انٹرم ایک آرڈر جاری کیا ہے کہ آپ نیکسٹ پیشی تک ایسا ہو. لیکن میں آپ کو ایک اور بات یہ بتاؤں, نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ پیشی پہ کوئی فیصلہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے یا یہ ریلیف لے سکتے ہیں سپریم کورٹ سے دوبارہ اتحادی؟ ہاں جی, یہی میں بات کرنے لگا ہوں. ایک بات آپ ذہن میں رکھیں, یہ دوبارہ سے جوڈیشل ایکٹیویزم شروع ہو گیا ہے جناب, اور ایکٹیویزم ود ان دا جوڈیشری ہے. جناب ایکٹیویزم جو ہے نا وہ فار دا پبلک اور بائی دی کورٹ نہیں ہے, یہ فار جسٹ دیئر اون سیٹس. یہ عدالت کے جو اپنے اندرونی معاملات ہیں نا, جناب. یہ اس کے حوالے سے فیصلہ اہمیت کا حامل ہے. اسے اس تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ حکومت کو یا حکومتی جماعتوں کو فائدہ, اتحادی جماعتوں کو فائدہ دے رہا ہے یا سنی اتحاد کونسل کو اپوزیشن کو دے رہا ہے. اسے اس سے ہٹ کے دیکھیں تو اس میں اصل میں جو بات پوشیدہ ہے نا, وہ یہ میسج ہے ود ان دی جوڈیشری. ود ان دی جوڈیشری یہ میسج ہے کہ اگر چیف جسٹس پاکستان جو ہے وہ 3 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے یا 5 سال کے لیے کوئی ایکسٹینشن لیتے ہیں تو باقی ججوں کی حق تلفی ہوگی. وہی کام ہے جو چیف آف آرمی سٹاف جب کسی 2-3 کو اپنے سپر سیڈ کر کے آرمی چیف بن جاتے ہیں تو ان کی قطار میں لگے لوگ جو ہیں وہ آٹومیٹکلی ریزائن کر جاتے ہیں جناب. وہ ایک اچھی روایت کے تحت ہے. اسی طرح یہ چیف جسٹس پاکستان کی جو اگر کل کلاں وہ کوئی ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں یا اپنے اسی عہدے پہ برقرار رہنا چاہتے ہیں, کوئی بھی طریقہ اس کا نکالیں, تو اس کے لیے یہ فیصلہ ایک پیغام کی حیثیت رکھتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کل کلاں یہ ہو کہ جناب دوسرے باقی جو بردر ججز جو ہیں یا سسٹر ججز جو ہیں انہوں نے ایک میسج کنوے کیا ہے اپنے سربراہ کو کہ ہم بھی موجود ہیں, اگر آپ اپنے لیے کوئی راہ ہموار کریں گے تو ہمیں اگنور نہ کیجیے گا, ہمیں سپرسیڈ نہ کیجیے گا. اس فیصلے کو ود ان دی جوڈیشری ایکٹیویزم دیکھنا چاہیے. یہ ایکٹیویزم جسٹ فار دا ڈیسیژن آف اینی کیس نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. جی گریز صاحب, جس طرح نعیم صاحب بتا رہے تھے کہ یہ ابھی وقتی ریلیف ہے, اس کو ہم مستقبل بنیادوں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بہت بڑی خوشی کی خبر نہیں ہے سنی اتحاد کونسل کے لیے. البتہ انہوں نے کہا کہ ابھی وہ اپنے عہدوں کا, ابھی وہ اپنے جو ان کے پاس ایک سمجھے کہ ووٹ کا حق ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے. یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یہ انٹرم ریلیف ہی ہے کیونکہ 9 تاریخ پہ انہوں نے جو ہے یہ کمیٹی کو بھیج دیا سب کچھ جناب, اور کمیٹی نیا بینچ بنائے گی. ہو سکتا ہے وہ اسی بینچ کو رہنے دے, ہو سکتا ہے وہ کوئی بڑا بینچ بنا دے, ہو سکتا ہے ایسا بینچ بنا دے جیسے پہلے ہوا ہے کہ ایک بینچ نے فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں کر دیا لیکن کچھ دیر کے بعد نیا بینچ بن گیا اور اس بینچ نے فیصلہ جو تھا اس کو ریورس کر دیا. تو یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ ایسے ہو سکتا ہے. یہ وقتی طور پہ یہ ریلیف ہے, لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ انصاف اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے. اگر انصاف اور قانون کی بالادستی اور آئین کی بالادستی نہیں ہوگی تو ملک جس طرح برے طریقے سے ملک میں جو ہے وہ تباہی ہو رہی ہے یا مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں یا حالات خراب ہو رہے ہیں, اور ہر طرح کے حالات خراب ہو رہے ہیں, نہ صرف ہم سیاسی یا معاشی یا سماجی کہہ سکتے ہیں, بلکہ آپ دیکھیں کہ سرحدوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اور بے شمار جو مسئلے مسائل آ رہے ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ جج صاحبان ایک اچھی سمت کی طرف چل پڑے ہیں اور انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے, آئین کی بالادستی بہت ضروری ہے, قانون کی بالادستی بہت ضروری ہے. تو میرا خیال ہے کہ آئندہ فیوچر میں جو فیصلے آئیں گے وہ انشاءاللہ ضرور بہت بہتر آئیں گے. اور اس میں ایک آپ ساری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کو 85% سے زیادہ لوگوں کی جو ہے سپورٹ حاصل ہے اور وہ 85% سے زیادہ لوگوں کا لیڈر ہے. تو اس کو آپ روک نہیں سکتے. دیکھیں آپ ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے, رات کے بعد دن چڑھتا ہے. تو جس طرح سفیر بھی اپوزیشن کو ملا ہے, امریکہ کے سفیر صاحب بھی اپوزیشن لیڈر کو ملے ہیں. اس کو بعد میں ہم دوسرے سوال کے طور پہ پٹ اپ کریں گے. شاہی سے ذرا بات کر رہے ہیں. شاہی, کسان
دھرنا دے رہے ہیں, کسانوں نے احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے, احتجاج شروع ہے. حکومتی ممبران باتیں تو کرتے ہیں کسانوں کے فیور میں, لیکن اس پہ کوئی عملی اقدامات نہیں کیے جا رہے. بڑے پریشان ہیں وہ لوگ, گندم کوئی نہیں خرید رہا. اب گندم جب کوئی خریدے گا نہیں تو کسانوں نے آگے نئی فصل مونجی کی وہ بھی کاشت کرنی ہے. جب ان کی پہلی فصل ہی جو ہے وہ مارکیٹ میں نہیں جائے گی یا گورنمنٹ نہیں خریدے گی تو ان کے لیے مسائل بڑھتے جائیں گے. تو اس پہ حکومت نے کوئی سیریس نوٹس نہیں لیا. کہا جا رہا ہے جی کر دیں گے, لیکن ابھی تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. دیکھیں جی بھٹ صاحب, ایک بات تو بڑی درست ہے کہ گندم کا بحران خود ساختہ ہے یا اچانک آیا جیسے بھی ہے, جناب یہ ایک نہایت سنجیدہ مسئلہ ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان میں عدالتی امور, سیاسی امور, حکومتی امور, ان سب سے زیادہ اہمیت کا حامل جو ہے نا وہ یہ گندم کا معاملہ ہے. اور گندم کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ جی کسانوں سے گندم نہیں لی جا رہی, باردانہ اویلیبل نہیں ہے, سٹوریج نہیں ہے, بارش آ گئی ہے, یہ مسائل اپنی جگہ پہ ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ زیادہ مناسب ہوگا کہ پرائم منسٹر نے جو اعلان کیا ہے کہ وہ اس کی تہ تک باریک بینی سے اس کی تحقیقات کروانا چاہتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ چاہیے کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی اس وقت سے اب تک جتنا بھی یہ معاملہ اٹھا اور نرخ بڑھ گئے اور مارکیٹ سے آٹا غائب ہو گیا, آٹے کا 2 دفعہ بحران آیا, یہ سارے معاملوں کی تحقیقات جو ہے نا A to Z ہونی چاہیے اور اس حوالے سے پبلک کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے. وجہ ہمارے یہاں خرابی کی جو ہے نا بنیادی یہی ہے کہ ہم رپورٹس جو بنتی ہیں, جو تحقیقاتی معاملات کے نتائج سامنے آتے ہیں, ان کو پبلک نہیں کرتے. ہمیں عوام کو اس سلسلے میں باخبر رکھنا چاہیے کہ آخر لوگوں کی جیبوں سے جو آٹا 10, 20, 50 روپے کلو مل سکتا تھا وہ 100, 200 روپے کلو کیوں ہوا. اس کی جو وجوہات ہیں جی یہ تحقیقات تو چلو اپنی جگہ ہونی چاہیے, ہوتی رہیں گی. فی الفور جو مسئلہ حل کرنے کی ضرورت ہے, حکومت بہت سی چیزوں پہ سبسڈی دے رہی ہوتی ہے, حکومت بہت سے جو ہے وہ فنڈز لگا کے بہت سی جگہوں پہ اپنے تعمیراتی کام کر رہی ہوتی ہے, لیکن کسانوں کا مسئلہ جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے اس پر حکومت جو ہے انہیں سبسڈی دے رہی ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں اس بحران کو عوامی مسئلہ سمجھ کے حل کرنا چاہیے, سیاسی ایشو نہیں بنانا چاہیے. جناب ہمارے ہاں بہت سے معاملات بگڑ جاتے ہیں صرف اس بنا پہ کہ ہم ان کو سیاست کی نظر کر دیتے ہیں. اسے نہیں, وہ سیاست کی نظر اس لیے ہو جاتے ہیں نا کہ فرض کیا کہ کسان, آپ نے دیکھا کہ ایک داتا دربار سے اسلام کے بعد وہ پرامن ریلی کی صورت میں سیکٹری اپنا آ رہے تھے پنجاب اسمبلی کی جانب سے, جب وہ جی پی او چوک پہنچے تو لاٹھی چارج بھی کیا, گرفتاریاں بھی. کیا ضرورت تھی ان لوگوں کو مارنے کی, بارش ہو رہی تھی, کیا کرتے اگر وہاں آ بھی جاتے. اس کو ایمیکیبلی سیٹلمنٹ کرنی چاہیے, کسانوں سے مذاکرات بھی کرنے چاہیے. ان کی جو تنظیمیں ہیں نا جینون تنظیموں سے مذاکرات کر کے اس معاملے کا فوری حل کرنا چاہیے. اور جو سب سے اہمیت کا حامل ہے نا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ ان وجوہات کا علم ہونا چاہیے. ہمیں ہر شہری کا یہ حق ہے کہ وہ جانے کہ یہ اتنا مہنگا آٹا کیوں بکا. جب مہنگا آٹا آپ بیچنے کا حل تلاش کر لیں گے, اس کی وجوہات تلاش کر لیں گے, اسباب کا پتہ لگ جائے گا, تب آپ کو آٹا سستا کرنا آسان ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ گندم ابھی 3700 روپے اگر ریٹ مقرر ہے, 2700 پہ دینے کو تیار ہے لوگ. اگر 2700 پہ آپ آج اٹھانے کو تیار ہیں اور دینے کو تیار ہیں تو آپ نے پہلے کیوں نہیں کیا بھائی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ 2700 پہ جو آج دے رہے ہیں ان کو یہ وارہ ہے تو وہ دے رہے ہیں نا. نہیں, اصل میں شاعری وارہ کی بات نہیں ہوتی. میں آپ کو بتاتا ہوں, خود زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے پاس جو وہ فصل کاشت کرنے کے بعد کاٹتے ہیں ان کے پاس محدود رقم کے علاوہ پیسے نہیں ہوتے, وہ اسی رقم کو یوٹیلائز کر کے آگے اپنا سسٹم بھی چلاتے ہیں, گھر کا خرچہ بھی چلانا ہوتا ہے. بالکل درست ہے. تو اب کسانوں کا جو مسئلہ فی الفور حل کرنے والا ہے وہ گندم کی خریداری ہے. پچھلے سال مجھے یاد ہے کہ ضلع شیخپورہ سے, پچھلے سال ضلع شیخپورہ سے ہم نے کوئی فصل وہاں کاشت کی ہوئی تھی زمین میں, تو ذاتی زمین سے فصل ہم گجرانوالہ لے کے جانا چاہ رہے تھے, ضلع بندی تھی. اور میں آپ کو ایک خبر دے دوں. جی ایک خبر یہ ہے کہ قائد مسلم لیگ میاں نواز شریف نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے اپنے بھائی پرائم منسٹر کو, چیف منسٹر صاحبہ کو, اپنی بیٹی کو, ان دونوں کو یہ کہا ہے کہ یوکرائن سے جو گندم آئی ہے نا اس کا مجھے بتائیں کہ کیا ہوا, کس نے کیا. محسن نقوی کہہ رہا تھا مجھے اس کا ذمہ دار قرار
جو دینا چاہ رہے ہیں میرا اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے, ہر بندہ میرا خیال ہے دے کہ رہا یہ اگر نگران حکومتیں خواہ وفاقی ہیں صوبائی ہیں کوئی شخص بھی ہے جناب, اگر وہ ذمہ دار ہے تو اس کی ذمہ داری کا تعین کرے اور عوام کو بتائیں. ایک بات, دوسری بات ہے فوری طور پہ جو ہے نا گندم کسانوں سے خریدی جائے, سرکاری ریٹ جو طے ہو چکا ہے, طے شدہ ریٹ سے ہمیں جو ہے نا وہ ڈیویٹ نہیں کرنا چاہیے. اچھا شاہ جی, اگر گورنمنٹ گندم خرید بھی لیتی ہے تو گورنمنٹ خسارے میں نہیں ہے. گورنمنٹ اگر دیکھیں خسارہ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, وہ خسارے میں نہیں ہے. گورنمنٹ خرید کے اپنے گوداموں میں رکھ سکتی ہے. کل کو یہی گندم شاہ جی جب مونجی کی فصل ختم ہو جائے گی تو لوگ جب پھر یہ بیج کے طور پہ لوگ خرید رہے ہوتے ہیں اور مہنگے داموں خرید رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ بھی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ حکومتی پالیسی پہ انحصار ہے. حکومت پالیسی وضع کرے اس کی اور ہر شخص کو بتائے, تحقیقات بھی ہو بیک وقت, دونوں کام میں کہہ رہا ہوں, ایک ہی ساتھ تحقیقات کروائی جائے, انکوائری مکمل ہو تاکہ سزا بھی ملے ان کو ذمہ داران کو. دوسرے ہی ساتھ اس کے ساتھ جو ہے کہ بالکل پیرلر یہ بھی کام کیا جائے کہ آپ کسان سے گندم خرید کے اس کو اس بورانی کیفیت سے نکالیں. اگر ہمارا کسان جو مین گروور ہے اگر اس کو آپ اس تذبذب کا شکار کر دیں گے کہ وہ اگلی فصل کاشت کرنے کی بجائے اپنی موجودہ فصل کی فروخت کا دھیان کر رہا ہوگا, اسے توجہ دے رہا ہوگا, تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا اور آٹے کا ایک نیا بحران جنم لے گا. دیکھیں ہم گریز صاحب سے پوچھتے ہیں. گریز صاحب آپ اس پہ کوئی کمنٹ کیجئے کہ دیکھیں فی الفور اگر گندم کسان کے پاس جو پڑی ہوئی ہے اگر خریدتے نہیں ہیں تو وہ تو پہلے ہی احتجاج کے لیے سڑکوں پہ ہے اور حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی ان کا مطالبہ غلط مطالبہ نہیں ہے. آپ نے ہمیشہ سے جب بھی گندم کی فصل آتی ہے باردانہ دیتے ہیں, خود خریدتے ہیں. اگر آپ نے اعلان کر رکھا ہے 3900 روپے کا تو آپ کو لینی چاہیے. یہ مسائل پیدا نہیں ہونے چاہیے. وہ لوگ بیچارے سڑکوں پہ اسی لیے ہے نا کہ ہمارے پاس جو گندم کا ذخیرہ ہے خراب ہو رہا ہے, آپ اسے اٹھائیں, لیکن یہ لینے کو تیار ہی نہیں ہے. پھر ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں ہے. جس طرح شاہ جی نے کہا کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے تاکہ معاملے کا کوئی حل نکلے. بالکل ٹھیک ہے یونس صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ 2700 میں اسے وارا کھاتی ہے. 2700 تو لینی نہیں چاہیے, 3900 روپے میں لینی چاہیے. آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں, مرتا کیا نہ کرتا. ہاں جی, جب گھر میں روٹی نہیں ہے, نئی فصل بیجنے کے لیے فرٹیلائزر نہیں ہے, بیج نہیں ہے, اس کا ہل چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, ڈیزل نہیں ہے, تو وہ کیا کرے. وہ جو اس کو ریٹ ملتا ہے. بالکل ٹھیک. نمبر ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس پہ کوئی ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے, اس پہ کوئی ملاقاتوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ حق ہے کہ ایک ذمہ دار نے ایک ویٹ کو اگایا ہے اور بمپر کراپ ہوئی ہے, 32 ملین ٹن کی کراپ ہے. آپ اس میں سے جو لینا ہے آپ نے فوراً لیں, باردانہ ایشو کریں. آپ کیوں آپ اس ذلیل و رسوا کر رہے ہیں. اچھا معافی چاہتا ہوں, مجھے یاد آیا کل خاقان عباسی صاحب شاہ جی کہہ رہے تھے باردانہ کے عوض فی کے بوری کے حساب سے 500 روپے وصول کیے جا رہے ہیں فی بوری کے حساب سے. یہ دیکھیں, اب آپ دیکھیں کہ کہاں تک یہ یعنی کہ کرپشن بہت سخت جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز میں پیسے کمائے جاتے ہیں, ہر چیز پہ, اور گورنمنٹ سوئی ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں جب یہ انٹرویو کل میں دیکھ رہا تھا ان کا کاکڑ صاحب کا, اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں جی یہ تو منسٹری آف فوڈ سیکورٹی نے یہ فیصلہ کیا, فلاں نے فیصلہ کیا ہے, میرا کیا تعلق ہے اس سے. ہیں جی بھئی تم وزیر اعظم ملک کی معاشیات, ملک کے مسائل, ملک کے بحرانوں کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی وزیر اعظم کو ہی بنایا جاتا ہے, اس لیے تمہیں ذمہ داری دی ہے. لیکن آپ لوگ ان لوگوں کو ذمہ داری دیتے ہیں جن میں سینس آف ریسپانسبلٹی نہیں ہے, جی سینس آف اونرشپ نہیں ہے. آپ ان لوگوں کو ذمہ داری دے دیتے ہیں اور ان کو یہ بھی نہیں پتا, نہ کوئی تجربہ ہے, نہ وہ کوئی کبھی زندگی میں کونسلر بنے ہیں, نہ کوئی سینئر آفیسر ہوئے ہیں, تو آپ نے اٹھا کے ان کو نگران وزیر اعظم بنا دیا. اور آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت کے دور میں جون میں یہ مومنٹ چلی, اور اس کے بعد جو فوڈ سیکورٹی منسٹری ہے انہوں نے کہا,
اور اس کے ساتھ ساتھ تمام صوبوں کے کراپ رپورٹنگ کے اداروں نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے اس کی جو ہے امپورٹ کرنا اس کو، اور آپ دیکھیں 3 کچھ ملین امپورٹ کی گئی بالکل ہے جی، اور مختلف مواقع پہ، اور ایک دفعہ آیا کہ مختلف محکمہ خوراک، مختلف صوبوں کے محکمہ خوراک نے یہ کہا کہ اس کو روکا جائے کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آگے کسان کی فصل آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود فروری تک اس کو روکا گیا، پھر یعنی روکا گیا اور مارکیٹ میں نہیں آنے دیا، اس کے بعد پھر شروع ہو گئے ایسے ہی۔ اور آپ دیکھیں کتنی بڑی زیادتی ہے۔ چلیں آپ نے جو کیا، یہاں پہ آپ 3 ارب کے ہیلی کاپٹر خریدتے ہیں، آپ 2.25 کروڑ کا ٹائر ڈلواتے ہیں گاڑیوں میں، ہاں جی، آپ نے پورے لاہور میں بجلی کی اتنی لائٹنگ کر دی ہے، ہاں جی، اور انڈر پاسز میں، نہروں پہ، اور وہ اتنا پیسہ ضائع کیا ہے، اس کا آپ کو اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے۔ یہ جو آپ کو چاہیے کہ آپ فوری طور پہ اس کو ایک جناب انہوں نے لائٹنگ کے طور پہ یہ پہلے ہی ہمارے بجلی کا بڑا بحران ہے، لوگ بلنگ کی وجہ سے پریشان ہیں، اور شہر میں یہ اس کا خرچہ وہی اوور لوڈنگ والی بات ہوئی نا شاہ جی، یہ کل کدھر جائے گا یہ خرچہ؟ دیکھیں ہمیں اپنے اس وقت جس سے ہم بحرانی کیفیت سے گزر رہے ہیں نا جناب، اس کیفیت سے دوچار ہیں، اس سے جان چھٹانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم کفایت شعاری جو ہے نا وہ شروع کریں۔ ہمیں اپنے اللہ تلے اور محض ذہنی اختراع کی بنیاد پہ جو خواہشات جنم دیتی ہے نا جناب، ان کی بجائے ہمیں پریکٹیکلی کوئی کام کرنا چاہیے، اور پریکٹیکلی کام یہ ہے کہ عوام کو سستا اشیاء سروس سستی ملے، انصاف بھی سستا ملے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کبھی یہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ پولیس اور فوج، پولیس اور خواجہ سرا، پولیس اور ٹیچرز، پولیس اور کلرک، یہ متعارف گروپ کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہماری توجہ غلط طرف پڑ گئی ہے۔ ہمارا ترجیحات کا جو لیول ہے وہ یہ ہے کہ ہم ترجیح دیتے ہیں کہ نہر خوبصورت دکھائی دے، ہم لوگوں کی زندگیوں کو خوبصورت نہیں بنانا چاہتے، ہم اپنی گورننس دکھانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم کتنا لاہور کو خوبصورت بنا دیا ہے، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس میں بسنے والے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میں نہر سے گزرتا ہوں، لیکن جب کوئی شخص ڈسکے کے چک سے آگے یہاں سے گزرتا ہے نا تو اس کو بڑا گراں گزرتا ہوگا، یہ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے یار میرے علاقے میں تو لائٹ جلتی نہیں ہے، سڑک کا جو بلب ہے، جو روڈ سائڈ بلبز ہوتے ہیں، اسٹریٹ لائٹ ہوتی ہیں، وہ نہیں جلتی۔ جتنے بھی پسماندہ علاقے ہیں لاہور کی مضافات جو آبادیاں ہیں آپ ادھر دیکھ لیں، آپ ٹھیک ہے۔ یہ بات جو ہے نا ہمیں یہ چاہیے، اب واقعتاً یہ بات ہے کہ لوگ جو دیہات سے آتے تھے جو کہتے تھے کہ ڈانگا بل دیے گنے بل دینے، اب ان کے لیے تو ڈانگیں ہی بلتی ہیں نا، صحیح کہہ رہے آپ، تو ان کے لیے آپ کوئی وہاں ان کے علاقے میں بجلی کا بندوبست کریں، وہاں اس طرح کی خوبصورت نہریں سجائیں، تب کوئی فائدہ ہے۔ ہمیں ترجیحات کو اپنے بدلنا ہے، اور ہم جس بحرانی کیفیت سے دیکھیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ 2 خبریں سن کے کہ ہمارے ساتھ سعودی عرب نے ہاتھ بٹایا ہے جناب، معاشی استحکام کے لیے۔ مجھے بڑی خوش آئند لگی یہ بات کہ معاشی استحکام کے لیے وہ سرمایہ کاری بھی کر رہے ہیں اور ہماری امداد بھی کر رہے ہیں۔ لیکن شاہی میں یہاں ایک بات کروں گا کہ اس پہ دیکھیں کتنی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ سعودی عرب کی مہربانی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کندھا لگا کے یہاں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، لیکن ہم پاکستان کے اپنے لوگوں کو اس چیز پر آمادہ نہیں کر رہے کہ وہ یہاں سرمایہ داری کریں، وہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے بیرون ملک جا رہے ہیں، اپنے بندے تو نفرت کرنے لگ پڑے ہیں۔ ایسے ہی ہے ہمارے ان اداروں سے، ان محکموں سے جن کے ذریعے انویسٹمنٹ ہونی ہے، دیکھیں جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں جناب، وہ آپ کو ڈنڈے کے زور پہ منوا لیتے ہیں۔ ایسے ہی اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کے بڑے بڑے جو انڈسٹریسٹ ہیں وہ کیسے منائیں گے ٹھیک ہے اداروں کو؟ ان کے پاس تو شکنجے اتنے آتے ہیں، اتنے شکنجے ہر روز، کبھی ایک محکمہ آتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کوئی ایک بہتری آئی تھی ایک سیکٹر میں، ایجوکیشن سیکٹر میں، جی جی، آپ نے اتنے کرچز لگا دیے ایجوکیشن سینٹر میں، ٹھیک ہے، ایک بندہ جاتا ہے کہ آپ نے جناب باہر بورڈ لگا لیا ہے، دوسرا کہتا ہے آپ نے سائیکل سٹینڈ بنا لیا ہے، تیسرا ایک نیا آ گیا کہ جی آپ نے کچرا باہر پھینک دیا ہے گیٹ کے آگے، جی جی ٹھیک کہہ رہے آپ، اور وہ قومی خزانے میں جمع نہیں کرواتے رقم، وہ رقوم جو ہے اپنی جیبوں میں ڈال لیتے ہیں۔ اب ہر سیکٹر کو آپ جب اتنے شکنجے کسے جائیں گے، آپ اپنا ہیلمٹ بیچنے کے لیے جگہ جگہ چپے چپے پہ ناکا لگا دیں گے وارڈن کا، تو وارڈن تو ٹریفک کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ تو وائلیشن کو روکیں گے، اور وہ ٹریفک اس کو بیچنے کے لیے ہیلمٹ کو جو ہے نا، اور ہیلمٹ کو پابندی کو رائج کروائیں گے۔
تو ہمیں اپنی ترجیحات بدلنی ہے اور ہر شعبے میں بدلنی ہے. پولیس کی اوور ہالنگ اس انداز کی کہ تشکیل نو ہو, باقاعدہ تشکیل نو. جی جی. اب اسی تو طرح شری مارکیٹ آج میں- بھی ہائی کورٹ میں لاہور پولیس کے سی سی پی او پیش ہوئے تھے, تو عالیہ نیلم نے کہا آپ ٹک ٹاک بنانے کے لیے تو چھلانگے لگا کے وہ آپ ویڈیو بنا لیتے ہیں, تو کام کرنا پڑ جائے تو آپ کو مسئلہ ہو جاتا ہے, آپ کام ہی نہیں کرتے. اب یعنی کہ یہ ٹک ٹاک کے حوالے سے موجودہ ہمارا سیٹ اپ کتنا بدنام ہو گیا ہے, اور ٹھیک ہے. موجودہ ہماری جو وزیر اعلیٰ ہے انہوں نے بھی اس کام سے سخت نفرت کا اظہار کیا ہے کہ یہ آپ اپنے اصل کام کو چھوڑ کے ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے ہیں. خیر معاف کرنا, جو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ بھی تو اسی کام پہ لگی ہوئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو مناسب ہے نا اہم, جن کو دیکھ کے ہم اپنی ترجیحات طے کرتے ہیں, انہیں چاہیے کہ اپنا قبلہ درست کریں. وہ لوگ جن کو دیکھ کے رول ماڈل کے طور پہ ہمیں اپنانا ہے, اور ان کی حرکات و سکنات اگر ایسی ہوں گی جو ٹک ٹاک کے زمرے میں آئیں, تو پھر لوگ اس سے کیا سبق حاصل کریں گے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں نے بار بار کہا کہ ہم ان چیزوں میں اپنے آپ کو کیوں الجھا رہے ہیں جناب جو ناگزیر نہیں ہیں, جو ناگزیر کام کرنے والے ہیں. آپ فرائض پہلے کر لیں, پھر بعد میں نوافل ادا کریں. ہم فرض کام جو ہیں ان کو فرض سمجھ کے نہیں کر رہے, ہم انہیں بھی ایسے ہی روٹین میں لیتے ہیں. سنجیدگی دیکھیں, آٹے کا بحران بہت سنجیدہ مسئلہ ہے, ہمیں سارے کام چھوڑ کے اس پہ توجہ دینی چاہیے. ہیلتھ کا مسئلہ بہت سنگین ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ لاہور کا نیورو کا سب سے بڑا اسپتال, جناب. جہاں نیورو انسٹیٹیوٹ 2 بن گئے, ٹھیک ہے آپ. لاہور جنرل اسپتال, وہاں آپ کو پتا ہے کہ ویل چیئر میسر نہیں ہے, وہاں آتے ہی معذور لوگ ہیں. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. وہاں وہ بوڑھے ضعیف لوگ بھی جاتے ہیں جو نہیں چل سکتے اپنے پاؤں پہ. شریف میں آپ کو آج کی بات بتاتا ہوں کہ آج میں میو اسپتال میں بیٹی کو لے کے جانا تھا آئیز وارڈ میں. میو اسپتال کے اندر اتنا رش تھا کہ میں گاڑی نہیں گزار سکا. ٹھیک بات, گڑھی وار کی جانب جو سڑک جا رہی ہوتی ہے اس کے اندر یعنی کہ ایسے ٹریفک پھنسی ہوئی تھی جیسے مار روڈ پہ پھنسی ہوئی ہے. یعنی کہ ہسپتالوں میں اتنی اوور لوڈنگ ہے, اتنا رش ہے, اور ہمارا اس پہ کوئی خیال ہی نہیں, کوئی توجہ ہی سر نہیں. جی 5-7 روز ہو گئے, ایک ہفتہ ہونے والا ہے, 6واں روز آج گزر گیا کہ لفٹ نہیں چل رہی اس کی لاہور جنرل اسپتال کی. ٹھیک کہہ رہے آپ, اس کی نہیں. LDA والوں بہت کو سے کسی اسپتالوں ایک کا یہی مریض- حال ہے. بہت سے جنرل اسپتال شہر کا ایک سب سے نیورو کے والے سے بڑا اسپتال ہے. سروسز ہو گیا, میو اسپتال ہو گیا, یہ ان اسپتالوں میں تو لوگوں کا جب بھی کوئی آمد ہو تو انہیں تو فوری طور پہ ٹریٹمنٹ کیا جانا چاہیے. نہ ایمرجنسی میں کہیں لوگوں کو جگہ مل رہی ہے, اور نہ ہی کسی وارڈ میں مل رہی ہے, اب میں آپ نہ کو ایک ڈاکٹر بات میسر ہے, نہ کوئی. جی جی میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. سروسز اسپتال بہت بڑا اسپتال ہے جیل روڈ پہ, ساتھ ہی PIC ہے. دونوں کے باہر ہم نے ایک شو پیس لگا دیا, جناب. ایک خوبصورت عمارتیں بنا دی 2-3, دونوں کے PIC کے باہر بھی, سروسز کے باہر بھی. ایسے ہی اور کبھی ان کے بیک سائڈ والے جو وارڈز ہیں ان کو کسی نے چیک نہیں کیا جا کہ وہاں کیا حالت ہے. وہاں کیا حالت ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. آپ اگر جہاں دوائی ملتی ہے, جہاں LP ہوتی ہے, جہاں میڈیسن ملتی ہے, فری میڈیکل سینٹر جو ہے ان کا اندر, بالکل صحیح. اس کے باہر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے, اتنی سمیل ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. وہ جو سٹیئر چڑھ رہی ہیں اور جو پاتھ ہے ویل چیئر کے لیے, آپ اس کے قریب نہیں کھڑے ہو سکتے. یہ بالکل باہر آپ نے ایک شو پیس بنا دیا کہ جناب بڑی اچھی عمارت ہے, لیکن اس عمارت کے پیچھے کیا ہے وہ کوئی نہیں دیکھ رہا. آپ جا کے دیکھیں کہ وہاں دوائیں لوگوں کو نہیں مل رہی, نہیں ہے. وہاں آپ نے نیا ایک سٹائل دیا نگران حکومت نے, اس نئے سٹائل سے ہم آنگ ہی نہیں ہے صاف. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شریف. آپ شریف بہت تو شکریہ, یہ آپ نے آپ جائز کو کیا, شو حقائق سے پردہ اٹھایا, چیزیں بتائیں کہ ہمارے کون سے ڈپارٹمنٹ جو ہے مسائل کا شکار ہیں. اور یہاں گریز صاحب ہمارے پاس پروگرام کا ٹائم ختم ہونے کے قریب ہے. 2 چیزیں ہم آج ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے جو ہمارے مسئلے تھے, تو وہ پروڈیوسر صاحب ابھی بتا رہے ہیں کہ ٹائم بالکل شارٹ ہے. اچھا, ایک تو ہمارا مسئلہ تھا کہ میاں نواز شریف کو دوبارہ صدر بنانے کے لیے تیاریاں شروع ہیں. شہباز شریف پر تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاید دونوں بھائی مل کے یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ آپ جناب ادھر سیٹ رہیں اور ہم ادھر معاملہ سیدھا کریں. اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف پہ اب اعتبار نہیں رہا, نواز شریف خود ساری پارٹی سنبھالنا چاہتے ہیں, اس لیے آپ نے دیکھا کہ رانا جو ثناء اللہ ہیں اس کو بھی وفاق میں لے گئے, مشیر بنا لیا,
اور اسحاق ڈار کو بھی ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا. پارٹی کے اندر یہ جو ایک نئے سرے سے جان ڈال کے میاں نواز شریف کو آگے لانا چاہتے ہیں, وہ دوبارہ یقیناً وزیر اعظم بھی بننا چاہتا ہوگا. تو اس سے اصل میں یہ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کو اس وقت صدارت سے فارغ کیا گیا تھا جب ان پہ بہت سارے سلسلے تھے, یعنی کہ جرائم ثابت ہوئے تھے اور ان کو سزا ملی تھی, تو اس میں یہ بھی تھا کہ وہ ان کو صدارت سے الگ کر دیا گیا. پارٹی کے نہیں, پارٹی کا جو صدر ہے اس کے اختیارات بہت زیادہ ہیں. بالکل صحیح جی, وہ تمام چیزوں کا ڈیسیژن وہ کرتا ہے. وہ چاہے تو پارٹی اگر کسی کو اس نے پرائم منسٹر بنایا تو اس کو اتار بھی سکتا ہے. یہ تو ان کے گھر کی پارٹی ہے نا, اس پہ ویسے میں بات کر رہا ہوں جو بھی ہے, لیکن جو بھی ہے اختیارات جو صدر کے اختیارات ہیں لامحدود ہیں. تو اس لیے اب انہوں نے محسوس کیا کہ نہ تو وزیر اعظم شپ ملی مجھے اور مجھے پارٹی پریزیڈنٹ شپ بھی نہیں میرے پاس ہے, تو میں تو بالکل بے وزن ہوں, میری تو کوئی ورتھ نہیں ہے, میرا تو کوئی کنٹرول نہیں ہے پارٹی. اور پارٹی آپ دیکھیں کہ بری طرح افیکٹ ہوئی ہے. بے شمار آپ دیکھیں کہ چند لوگوں کو گورنمنٹ میں صرف ہیں, باقی سارے آؤٹ ہو چکے ہیں. تو اس لیے یہ پارٹی کو زندہ کرنے کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے, اور نواز شریف صاحب جب کہ پاکستان میں ہیں وہ کہتے ہیں میرا تو کوئی فائدہ ہی نہیں, اپنی گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے پارٹی پریزیڈنٹ بننا ان کے لیے بہت ضروری ہے. اور وہ اس کے لیے 11 تاریخ کو انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ اجلاس بھی بلایا ہوا ہے, 11 تاریخ کو ان کو باقاعدہ صدارت دے دی جائے, 11 مئی کو. بالکل اسی طرح. بالکل صحیح. اچھا, دوسرا یہ ہے گریز صاحب, جو امریکی سفیر ہیں, آج اس نے اپوزیشن سے ملاقاتیں کی ہیں. امریکی سفیر آ کے ملے ہیں جناب عمر ایوب سے, جو عمر ایوب پی ٹی اے کے رہنما ہیں. اب یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ عمران خان سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل بھی جائیں گے. اور دوسرا جو کے پی کے وزیر اعلیٰ امین گنڈاپور ہیں, وہ بھی میڈم بشرا سے ملے ہیں. تو میڈم بشرا کے پاس ہو رہا ہے کہ وہ پروٹوکول بھی پہنچ گیا ہے کے پی کے سے. تو یہ چیزیں ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو ہے یہ, اگر ہم ویسے جنرلی دیکھا جائے تو امریکہ کے سفیر کس کیپیسٹی میں وہ مل رہے ہیں ہمارے مطلب نا عمران خان صاحب کو, کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے زرداری صاحب کو بھی ملے جب ان کے پاس حکومت نہیں تھی, نواز شریف صاحب سے ملے, شہباز شریف صاحب سے, جیلانی صاحب سے ملے, سب سے ملے. لیکن چلیں, میرے خیال میں امریکی سفیر کی شاید ایک دن پہلے جماعت اسلامی کے جو امیر العظیم ہیں, امیر بنے, اس سے بھی شاید ملاقات ہوئی ہے. وہ ملاقاتیں کرتے ہیں ایسے لوگوں سے. اصولاً نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ تو گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے ساتھ سلسلے ہونے چاہیے. لیکن چلیں, اب آپ دیکھیں کہ عمران خان ایک حقیقت کا نام ہے, عمران خان ایک کامیابی کا نام ہے. عمران خان کو دنیا مانتی ہے اور فارم 45 کے تحت 180 سیٹیں جیت کے, وہ جو خاتون جیل میں ہے, کیا نام ہے اس کا, نیلم کیا نام اس کے ساتھ آتا ہے جو, جی ہاں, اس نے آج بھی کوئی ضمانت شاید اس کی ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی, تو وہ عدالت آئی ہوئی تھی شاید, وہاں سے اس کا ویڈیو بیان جاری ہوا تھا. اس نے کہا تھا جی ہم کل بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی تھی اور آج بھی کھڑی ہیں اور ہم عمران خان کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے. جو لوگوں کا عزم مضبوط ہو رہا ہے, بالکل مضبوط ہے. اور لوگوں نے, آپ دیکھیں سب سے بڑی بات, آپ ذرا بڑے غور سے دیکھیں کہ جب انہوں نے الیکشن میں نشان چھین لیا, لوگوں نے, ہر بندے کو مختلف نشان ملا. اچھا, وہی بات تو گریز صاحب پاکستان میں سروائیو کر گئی ہے. ہاں جی, کہ اگر کسی پارٹی کی مقبولیت ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی ہے, یعنی کہ نشان چھین لیا, نشان کے بعد اس طرح کے نشان دیے کہ تلاش کرنا بڑا مشکل تھا, ایجنٹ نہیں تھے, پولنگ میں عملہ موجود نہیں تھا. میں ذرا یہاں تھوڑی سی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ عملے کو چھوڑیں, یہاں پہ لوگوں کے ووٹ بدل دیے گئے. ووٹ ایک گھر کے 4 ووٹ ہیں, ایک ووٹ دوسرے حلقے میں چلا گیا, دوسرا ووٹ دوسرے حلقے میں, تیسرا تیسرے حلقے میں. اور لوگوں نے اپنے ووٹوں کو بھی تلاش کیا. لوگوں نے اپنے جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا اس کا نشان بھی تلاش کیا. اچھا گریز صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین, اپنے میزبان یونس پاٹ جناب جوید اقبال گریز صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.